السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ کرونوس عثمان کے سیزن 1 کی قسط نمبر 7 میں کیا ہوگا۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری تمام ویڈیوز بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ اگر آپ ہم سے کانٹیکٹ کرنے کے خواہش مند ہیں تو ہمارا انسٹاگرام لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ اس قسط کے آغاز میں باتور کو دکھایا جاتا ہے، وہ ایک تلوار کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں، جبکہ تلوار بنانے والا کہتا ہے میں نے لوہے کو آٹا سمجھ کر ڈھالا ہے، اب دنیا میں کوئی نہیں جو آپ کو ہرا سکتا ہو۔ باتور کہتے ہیں اگر اس نے جنگ میں مجھے مایوس کیا تو آپ کو مجھ سے کوئی نہیں بچا سکتا آہنگر جی۔ اسی وقت باتور کو عثمان کا سپاہی بوران تیزی سے ایک طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتا ہے، جس پر وہ سوچتا ہے پتہ نہیں اب تم کس پریشانی میں ہو۔ یہ کہہ کر باتور تھوڑا فاصلہ رکھ کر چھپتے ہوئے بوران کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد ستاروں والے کمرے میں دکھایا جاتا ہے کہ جب تمام سپاہی کمانڈر کالانوس کو گھیر لیتے ہیں تو وہ کہتا ہے تو وہ سب جھوٹ تھا۔ صوفیہ کہتی ہے کالانوس میری بات سنو، لیکن صوفیہ کی بات درمیان میں کاٹ کر کالانوس کہتا ہے تم پر لعنت ہو، اور تلوار سے ان پر حملہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسی وقت ہیلین اور اندریاس کمانڈر کی گردن پر تلوار رکھ لیتے ہیں۔ کمانڈر پوچھتا ہے کون ہو تم سب؟ آقا یانیس کمانڈر کالانوس کی تلوار کو اپنی گردن پر رکھتے ہیں اور کہتے ہیں بازنطین کو مضبوط رکھنے والی ہم واحد طاقت ہیں۔ کمانڈر کالانوس ہم اس مقدس طاقت کے واحد مالک ہیں، ہم نے ترکوں سے لڑنے اور قسطنطنیہ میں ہادیہ صوفیہ کی حفاظت کرنے اور بازنطین کو اس کے قدیم روپ میں لانے کی قسم کھائی ہے۔ کمانڈر پوچھتا ہے آپ ہیں کون؟ جس پر وہ جواب دیتے ہیں میں یانیس، راہب یانیس، میں مارگریٹ گرجا گھر کا وفادار خدمت گزار ہوں۔ تمہیں یہاں جو بھی نظر آ رہا ہے یہ سب گرجا گھر کے نام پر کولوجہسار کے محافظ ہیں۔ کولوجہسار ہمارے کنٹرول میں بہت سے قلعوں میں سے صرف ایک قلعہ ہے، اس کے علاوہ اور بہت سے قلعوں کے کمانڈر، سپاہی، حتیٰ کہ گورنر بھی ہمارے ماتحت ہیں۔ اس کے بعد کمانڈر صوفیہ سے پوچھتا ہے اور تم کون ہو؟ جس پر وہ جواب دیتی ہے میں ترکوں کی نفرت میں پلنے بڑھنے والی اور آقا یانیس کی ہمیشہ سے تابع ایک عورت ہوں، جو اپنے مقصد کی وجہ سے اپنے عاشق کو جذبات نہ بتا سکے وہ عورت ہوں۔ آقا یانیس کہتے ہیں کہ میں تم جیسے کمانڈر کو پیشکش کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھ شامل۔ اس کے بعد عثمان اور شیخ ادابالی کو دکھایا جاتا ہے۔ عثمان پوچھتے ہیں اب مجھے بتائیں کہ آپ کو قلعے سے کیا چاہیے تھا؟ بظاہر آپ نے وہاں سے کوئی خفیہ چیز حاصل کی ہے، کیا یہ کوئی خزانہ ہے؟ شیخ جواب دیتے ہیں ہاں عثمان خزانہ، لیکن ہم نے اسے نہ تو چرایا ہے اور نہ ہی قبضے میں لیا ہے، اللہ کی عنایت اور مدد سے ہم نے وہی واپس لیا جو ہمارا تھا، تمام خزانہ آہی کا ہے۔ عثمان کہتے ہیں میں آہی اور منگولوں کے خلاف ان کی مزاحمت کے بارے میں جانتا ہوں، لیکن میں بے چین ہوں شیخ، قلعے والے آپ کے دشمن کیوں ہیں؟ انہوں نے آپ کا خزانہ کیوں چرایا؟ قلعے میں کیا ہوا ہے؟ آپ کی بیٹی بالا، اس کی سہیلی اور دورسن وہاں کیوں تھے؟ شیخ جواب دیتے ہیں بیتینیا پر حکومت کرتی ہے ایک خفیہ طاقت جو ہر جگہ ہر کونے میں پھیل چکی ہے، یہ کبھی اپنے خیالات سے حکومت کرتی ہے، کبھی اپنے آدمیوں کے ذریعے۔ عثمان سوال کرتے ہیں وہ کیا چاہتے ہیں، ان کافروں کا مقصد کیا ہے؟ شیخ بتاتے ہیں وہ اپنی تاریکی میں ہمارے اندر کے نظام عالم کی روشنی کو ڈبونا چاہتے ہیں، وہ ترکوں کو برطرف کر کے بازنطینیوں کو بحال کرنا چاہتے ہیں، وہ جانتے ہیں کہ آہی جھکیں گے نہیں، ہمیں روکنے کے لیے انہوں نے آہی کا خزانہ چرا لیا، وہ چاہتے ہیں کہ ہم اقتصادی طور پر مشکلات کا شکار ہوں۔ عثمان کہتے ہیں گورنر کو مار کر کولوجہسار میں اس کی جگہ لینے والی صوفیہ بھی انہی کا نمائندہ ہے، جیسا کہ آپ نے بتایا جن لوگوں نے خزانہ چرایا ان کے پاس تاریخی اور بڑی طاقت ہے۔ شیخ تسلی دیتے ہیں جو حق کو اپنی جان دیتے ہیں ان کی طاقت ہمیشہ زیادہ بڑی ہوتی ہے بیٹا، ہم نہ تو پریشان ہیں اور نہ خوف زدہ۔ اس کے بعد ستاروں والے کمرے میں دکھایا جاتا ہے کہ آقا یانیس کمانڈر کو ابھی بھی اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ وہ کہتے ہیں کمانڈر کالانوس سادہ سا جواب دو، کیا تم ہمارے ساتھ ہو؟ کمانڈر سوال کرتا ہے اگر میں نہ ہوں تو کیا تم مجھے بھی مار دو گے؟ آقا یانیس کہتے ہیں اگر ایک یونانی کمانڈر کے دل میں ترکوں کی نفرت نہ ہو تو اسے جینے کا کوئی حق نہیں، ہم ایک عظیم مقصد کے لیے نکلے ہیں اور دشمن بہت قریب ہے، عقائد میں ڈوبے ہمارے دلوں میں ذرا برابر رحم نہیں ہے۔ کمانڈر کالانوس پوچھتا ہے کون ہے وہ دشمن؟ آقا یانیس بتاتے ہیں شیخ ادابالی اور اس کے آہی۔ کمانڈر تن سے کہتا ہے ایک بوڑھا شیخ اور آہیوں کا ایک جھنڈ، انہوں نے آپ کو کیوں پریشان کیا راہب یانیس؟ آقا یانیس کہتے ہیں تم ان کو نہیں جانتے کالانوس، شیخ ادابالی ترکوں کی جان ہے جو نہیں لی جا سکتی، حتیٰ کہ منگول بھی آہی کو شکست نہ دے سکے، جہاں ہماری سوچ ختم ہوتی ہے وہاں سے ان کی شروع ہوتی ہے۔
کمانڈر پوچھتا ہے پھر آپ ان سے کیسے لڑیں گے؟ جس پر یانیس بتاتے ہیں ان بہادروں کے ذریعے جو جانیں لیں گے اور اپنے نظریے کے لیے مر جائیں گے۔ ہم یونانیوں کی ایک پرانی کہاوت ہے، جو لوگ بھیڑیوں کا شکار کرتے ہیں اپنی کلہاڑیاں تیز رکھتے ہیں۔ اگر ہم اپنی کلہاڑی تیز نہیں کرتے تو ہم ترکوں کو روک نہیں سکتے۔ اگر ہم یہ نہیں کر سکتے تو شیخ ادابالی آہی سرداران، غازیوں، سپاہیوں اور خواتین کے ساتھ اتحاد کر لے گا اور وہ ہمارے لیے قیامت کا دن ہوگا۔ اب میں ایک بار پھر پوچھتا ہوں کمانڈر کالانوس، اتنے سالوں میں تم غدار کے طور پر یاد رہنا چاہتے ہو یا ترکوں کو روکنے والے ہیرو کے طور پر؟ کمانڈر سب کی طرف دیکھنے کے بعد تلوار کو واپس میان میں ڈال کر کہتا ہے، اس مقدس راستے پر میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اس رضامندی سے سب کے چہروں پر خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اس کے بعد جنگل میں گھوڑے پر سوار بوران کو دکھایا جاتا ہے۔ کچھ فاصلے سے باتور بھی اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں۔ بوران ایک جگہ پر رک کر اپنا گھوڑا باندھ دیتے ہیں اور اپنا سامان کا تھیلا لے کر وہاں سے جانے لگتے ہیں، جبکہ باتور وہیں رک کر جھاڑیوں میں چھپ جاتے ہیں تاکہ بوران پر نظر رکھ سکیں۔ بوران جنگل میں شکاری تیوکلس کے پاس آتا ہے اور اپنے ساتھ لائے ہوئے سامان میں سے مرہم نکال کر اس کے زخم پر رکھتا ہے۔ اس کے درد سے کراہنے پر بوران غصے سے جھڑک کر کہتا ہے، اپنی بکواس بند کرو، اگر عثمان صاحب کو تمہاری ضرورت نہ ہوتی تو میں تمہاری کھال اتار دیتا۔ بوران تیوکلس کی منہ پر باندھی رسی کو کھولتا ہے تو وہ کہتا ہے، میں نے تمہیں سب کچھ بتا دیا ہے، چھوڑ دو مجھے۔ لیکن بوران اسے خاموش کروا کر ایک دوا دینے کے بعد دوبارہ اس کے منہ کو باندھ دیتا ہے۔ اس کے بعد آگ پر دہکائے ہوئے خنجر سے اس کے زخم کی سنکائی کر کے اسے وہیں چھوڑ دیتا ہے اور خود گھوڑے پر سوار ہو کر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ بوران کے جانے کے بعد باتور جھاڑیوں سے نکل کر اس جگہ پہ آتا ہے تو سامنے تیوکلس کو دیکھتا ہے۔ باتور چاقو اس کی گردن پر رکھ کر کہتا ہے، ایک سوال ایک جواب، تم کون ہو؟ یہ پوچھ کر باتور تیوکلس کا منہ کھول دیتا ہے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ عثمان شیخ ادابالی کے کمرے سے باہر نکلتے ہیں۔ اسی وقت دو آدمی کچھ سامان لے کر اندر داخل ہوتے ہیں۔ بالا خاتون انہیں سامان کے بارے میں آگاہی دینے لگتی ہیں، جبکہ عثمان کھڑے یہ منظر دیکھتے رہتے ہیں۔ ان کے چلے جانے کے بعد عثمان کہتے ہیں، میں دیکھتا ہوں کہ آپ صرف لڑنے کی نہیں بلکہ تجارت کی بھی ماہر ہے بالا خاتون۔ بالا خاتون جواب دیتی ہیں، ہم تلواروں سے اپنی جانوں کی، تجارت سے ترکوں کے مستقبل کی اور اخلاقیات سے اپنے قواعد کی حفاظت کرتے ہیں عثمان صاحب۔ عثمان کہتے ہیں، حائمہ خاتون کہا کرتی تھی کہ قواعد سب سے پہلے خواتین کے کندھوں پر ہوتے ہیں۔ آپ کی بدولت میں نے دیکھا کہ وہ ٹھیک تھی۔ اسی وقت غنچہ اندر داخل ہو کر بتاتی ہے کہ بالا خاتون آپ کی گھوڑی علاجہ ٹھیک نہیں ہے، وہ باڑے میں ہے۔ یہ سن کر بالا خاتون پریشانی سے باڑے کی طرف دوڑتی ہیں۔ عثمان بھی بالا خاتون کے پیچھے باڑے میں چلے آتے ہیں۔ بالا خاتون روتے ہوئے اپنی گھوڑی کے سر اور منہ پر ہاتھ پھیرتی ہیں اور کہتی ہیں، تمہارے راستے میں کوئی گھاس نہیں اگ سکتی میری ساتھی۔ بالا خاتون عثمان کو بتاتی ہیں، یہ مانس کی داستان سے نکل کر میری زندگی میں آ گئی، یہ میری رہنما ہے۔ عثمان کہتے ہیں، مجھے اجازت دے بالا خاتون، سیاہ بالوں کی وجہ سے آپ چاند سے کیسے گلا کر سکتی ہیں؟ یہ کہہ کر عثمان علاجہ کا معائنہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تم بالا خاتون کے ساتھ بہت مشکلوں سے گزری، بہت سی جنگوں میں گئی ہو، تمہارے زخموں سے یہ واضح ہے، تم اپنے مالک کی طرح بہادر اور نڈر ہو، تم نہ ہار مانتی ہو نہ پیچھے ہٹتی ہو۔ اس کے بعد عثمان بالا خاتون سے کہتے ہیں، آپ نے اس کا بہت اچھی طرح خیال رکھا ہے، آپ اسے اپنے دوست کی طرح پیار کرتی ہیں اور اس پر دشمن کی طرح سوار ہوتی ہیں۔ اس نے یہ تمام درد سہے مگر اپنے خون میں متعدی مرض کے بارے میں ایک لفظ نہ کہا۔ اگر آپ کو مجھ پر اعتماد ہے تو جس طرح آپ نے مجھے بچایا، علاجہ کا علاج مجھے کرنے دیں۔ بالا خاتون جواب دیتی ہیں، مجھے آپ پر اعتماد ہے، اسی لیے میں آپ کو اپنے بابا کے پاس لے کر آئی، میں اپنی گھوڑی کو آپ کے حوالے کرتی ہوں۔ عثمان ایک دوا اپنے ہاتھ میں لے کر علاجہ کو کھلاتے ہیں اور بالا خاتون کو بتاتے ہیں کہ یہ خون کے متعدی مرض کے لیے اچھی ہے۔ عثمان علاجہ سے کہتے ہیں، اب میں کہتا ہوں کہ مجھے اپنے قبیلے لے جا کر تمہارا علاج کرنا چاہیے، میں تمہارا علاج کروں گا تاکہ تمہاری مالکن بالا خاتون کی پیاری آنکھوں سے دوبارہ آنسو نہ ٹپکے۔ بالا خاتون مسکراتے ہوئے کہتی ہیں، اللہ آپ کی مراد پوری کرے عثمان صاحب۔ جس پر عثمان کہتے ہیں، میری مراد یہ ہے کہ آپ مجھے یعنی بازار میں کل دوبارہ ملنے کی اجازت دیں۔ بالا خاتون جواب دیتی ہیں، میری ساتھی آپ کے حوالے عثمان صاحب، میں ضرور ملوں گی۔ اس کے بعد سرداران کے جرگے میں دندار صاحب کو دکھایا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جس نے ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور کیا۔ اس کے فوراً بعد بامسی بول اٹھتے ہیں، ہر کوئی تلوار اٹھا کر لڑنے اور ان کو سزا دینے کے حکم کا منتظر ہے، لیکن دندار صاحب لگتا ہے آپ ہمارا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ دندار صاحب جواب دیتے ہیں، میں آپ کے جذبات کو سمجھتا ہوں بامسی صاحب، لیکن کسی بھی چیز کی حقیقت کو جانے بغیر جنگ چاہنا عقل مندی نہیں ہے۔ بامسی کہتے ہیں، دندار صاحب اگر جنگ کے لیے صرف عقل کی ضرورت ہوتی تو کم تعداد
بات پر زیادہ اور زیادہ پر کم کو کبھی غلبہ حاصل نہ ہوتا۔ اس وقت جس چیز کی ہم میں کمی ہے وہ ہے ہمت۔ دھندار ہمارے پاس ہمت کی کمی ہے۔ اس بات پر باتور جواب دیتے ہیں، میرے بابا دھندار صاحب نے اپنا دل و دماغ ایرتورل کے مقصد کے لیے لگا دیا۔ یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنی بہادری کو ثابت کیا تھا جب یہ بچے تھے۔ اب کوئی بھی میرے بابا کی بہادری پر سوال نہیں اٹھا سکتا۔ گوندوز اپنی رائے دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہم تجارت کرنا چاہتے تھے، انہوں نے قتل کی کوشش کی، انہوں نے ہمارے آئبرز کو شہید کیا اور میرا بھائی عثمان ایک اندھے کنویں میں سخت جدوجہد میں ہے۔ جنگ ہماری چیز ہے لیکن صبر ہمارا رہنما ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جب تک عثمان کی کوئی خبر نہیں آتی ہمیں کوئی کارروائی نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے بعد دکھایا جاتا ہے کہ قبیلے میں طبل بجنے پر سب لوگ رستے کی جانب دیکھ کر خیریت کی دعا کرتے ہیں۔ اسی وقت عثمان اپنے ساتھیوں کے ساتھ قبیلے میں داخل ہوتا ہے، جسے دیکھ کر سب لوگ بہت خوش ہو کر اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ عثمان قبیلے میں داخل ہونے کے بعد ایک سپاہی کو بالا خاتون کی گھوڑی دے کر کہتے ہیں، اسے باڑے میں لے جاؤ، جبکہ خیمے میں گوندوز کہہ رہے ہوتے ہیں، ہم میرے بھائی عثمان کو کافروں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑ سکتے اور نہ ہی ابھی ہم جنگ کا کوئی خطرہ مول لے سکتے ہیں۔ دھندار صاحب گوندوز کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جنگ کا فیصلہ کرنا بہت جلد بازی ہوگی، جب تک عثمان واپس نہیں آتا دفاع کرنے میں ہی ہمارا بھلا ہے۔ اسی وقت خیمے کا دروازہ کھلتا ہے اور عثمان اندر داخل ہوتے ہیں۔ عثمان کہتے ہیں، جب کافروں کی بات ہو تو دفاع کرنا بہادروں کے لیے زنگ ہے دھندار صاحب، ہم جنگ کریں گے یا امن ہوگا میں آپ کو بتاؤں گا۔ عثمان کی بات پر بامسی بہت خوش دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دھندار اور گوندوز ایک دوسرے کی طرف نظروں کا تبادلہ کرتے ہیں۔ دھندار صاحب عثمان کو بیٹھنے کا کہتے ہیں۔ بیٹھ جانے کے بعد عثمان کہتے ہیں، میں بہادر سرداران سے بات کر رہا ہوں، اب کولو جائسار سے پھیلنے والے فتنے سے جنگ کرنے کا وقت آ گیا ہے، لیکن صرف تلواروں سے جنگ کرنا دشمن کے لیے اتنا ہی ہوگا جتنا کہ اس کو ایک بلی کاٹے۔ دھندار صاحب پوچھتے ہیں، تمہارا کیا مطلب ہے؟ جس پر عثمان مزاحمت کرتے ہیں، جب ہم اس کو کاٹتے ہیں تو یہ دوسرے حصوں سے پھوٹتا ہے اور ہمیں دوبارہ ڈبو دیتا ہے۔ ہمارا سامنا ایک مشکل دشمن سے ہے، یہ کافروں کے دلوں کو چیرنے کا وقت ہے۔ یہ واضح ہے کہ یہاں موجود سرداران جنگ کے حق میں ہیں، لیکن فیصلہ دھندار صاحب کریں گے۔ گوندوز کہتے ہیں، تم کب بڑے ہو گئے میرے بھائی؟ عثمان جواب دیتے ہیں، ان سرزمینوں پر بچوں کے لیے کوئی جگہ نہیں بھائی جان، سب سے بچکانہ چیز تجارت کی رسی سے کافروں کے کنویں میں جانا ہے۔ آج اسی جرگے میں ترکوں کے مستقبل کے لیے ہمیں جنگ کا فیصلہ کرنا ہوگا، ورنہ آپ اپنی قبر خود کھودیں گے۔ عثمان کی بات سن کر تمام سرداران آپس میں مشاورت کرنے لگتے ہیں، جبکہ عثمان کہتے ہیں، ہمارے دشمنوں نے اپنے ہی گورنر کو قتل کر کے ہمارے لیے جال بچھایا، انہوں نے اس جنگ کو میرے بھائی آئبرز کو قتل کر کے شروع کر دیا۔ ہم لڑائی کے لیے کھڑے ہوں گے، اب جنگ کا نہیں شہادت کا وقت ہے۔ مجھے یہی کہنا ہے، تمام سرداران کو جنگ کے لیے ہاتھ اٹھانے ہوں گے، یہ جنگ شروع کرنے کا وقت ہے۔ تمام سردار عثمان کی بات پر متفق دکھائی دیتے ہیں۔ اس پر عثمان کہتے ہیں، اب مجھے بتائیں جنگ یا امن؟ تمام سرداران جنگ کے حق میں فیصلہ دیتے ہیں۔ ایک سردار کہتے ہیں، ایرتورل صاحب کی امانت عثمان کو کافروں کو دینے کی بجائے ہم اپنی جان دے دیں گے۔ اس ساری صورتحال پر دھندار، گوندوز اور باتور بہت ناخوش دکھائی دیتے ہیں۔ دھندار صاحب کہتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں سرداروں نے فیصلہ کر لیا ہے، لیکن میں ایسا فیصلہ نہیں کر سکتا۔ ایرتورل صاحب کے واپس آنے تک ہمیں صبر کرنا ہوگا، جنگ کا فیصلہ صرف سردار کر سکتا ہے۔ اب آپ مجھے اجازت دیں، میں اپنے بھتیجوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس بات پر موجود تمام لوگ خیمے سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد شیخ ادابالی کو دکھایا جاتا ہے، وہ بسم اللہ پڑھ کر اس امانت کو کھولتے ہیں جو بالا خاتون قلعے سے لائی تھی۔ شیخ اس خزانے میں سے نکلنے والی تلوار کو چوم کر آنکھوں پر لگاتے ہیں اور اسی دوران اجازت لے کر بالا خاتون اندر داخل ہوتی ہیں۔ شیخ کہتے ہیں، تمہاری بدولت ہمارے پاس حضرت احمد یسوی کی امانت یہ لکڑی کی تلوار ہے۔ بالا خاتون جواب دیتی ہیں، یہ آپ کی دعاؤں کی وجہ سے ہے، جس پر شیخ ادابالی کہتے ہیں، تم نے ایک بڑے کام میں کامیابی حاصل کی ہے، کیونکہ یہ لکڑی کی تلوار دلوں میں اتر جانے والی سیاہ تلواروں کی جیسی نہیں ہے۔ یہ تلوار سب سے افسردہ لمحات میں آتی ہے اور ترکوں کے نئے حاکان تک پہنچ جاتی ہے۔ جب اس کا حق پر چلنے والا ترکوں کا نیا حاکان اسے اٹھائے گا، یہ کافروں کو تباہ کر کے ان کے دلوں میں اتر جائے گی۔ اس میں سے نکلتی ہوئی روحانی طاقت ظالموں کے لیے خوف اور معصوموں کے لیے امید بن جائے گی۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں، ان تمام مشکلات میں ہم اس حاکان کو کیسے تلاش کریں گے بابا؟ کیا اس کی کوئی حکمت یا راز ہے؟ شیخ کہتے ہیں، ہم ڈھونڈیں گے بیٹی، جو تمام چیزوں کے خلاف مزاحمت ہے، ہم اس چنگاری کو ڈھونڈیں گے، کیونکہ وہی چنگاری آتش فشاں بنے گی۔ بالا خاتون پوچھتی ہیں، وہ حاکان کون ہے بابا؟ شیخ جواب دیتے ہیں، وہ شخص جو حق کے لیے کبھی اپنی تلوار کو چلاتے ہوئے نہیں ہچکچائے گا، جو صرف بہادر نہیں بلکہ عقل مند بھی ہے، اور جو ہر وقت لاچاروں کا سہارا بنتا ہے، وہ مرد کا بچہ اصل مرد ہے۔
اس کے ساتھ ہی یہ قسط اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی، اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا۔ ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔